بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ پنجاب میں گندم کی خریداری کے حوالے سے بحرانی کیفیت ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آج ہی لاہور میں طلب کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین آج ماڈل ٹاؤن لاہور سیکریٹریٹ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ مشاورتی اجلاس میں گندم کی خریداری کے معاملے پر پارٹی قائدین کو بریفنگ دی جائے گی اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف سمیت سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے۔ حمزہ خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ میں اس کو موجود ہوں ماڈل ٹاؤن جو نون لیگ کا سیکریٹریٹ ہے اس کے بالکل باہر، اور آج جو بتایا جا رہا ہے کہ 2 اجلاس جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے۔ ایک تو مجلس عاملہ کا اجلاس ہے، دوسرا جو ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو اجلاس ہے اس میں بھی مشاورت کی جائے گی، کیونکہ جو گندم کی صورتحال ہے وہ بحران کی کیفیت اختیار کر چکی ہے، اس پر خاصی طور پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی، اور جو بڑی نون لیگی کابینہ ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق جو نواز شریف ہیں، اس کے علاوہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ جو ہے وہ 188 میں موجود ہوں گے اور آج جو ہے وہ بڑی بیٹھک کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ جو مصدق ملک ہیں وہ بھی 3:15 بجے پریس کانفرنس کر کے اہم اعلان کر سکتے ہیں، جبکہ جو اجلاس بلائے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف، ان کا بھی جو ہے وہ آمد کا بتایا جا رہا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ آج جو بڑی کابینہ ہے جس میں خواجہ آصف ہیں اور اس کے علاوہ جتنے سینئر نمائندگان ہیں وہ بھی ماڈل ٹاؤن پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہنا ہے کہ آج مختلف معاملات ہیں ان پر جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھا جائے گا اور اس پر فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے کہ آخر ان کا کرنا کیا ہے، جبکہ خاص طور پہ جو گندم کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ خاصا جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اس پر آج باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ حتمی فیصلے لیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ جو کانفرنس بتائی جا رہی ہے نون کی جانب سے اس پر حتمی فیصلے لیے جائیں گے۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف سے کمیٹی کے سربراہ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا سیکرٹری کابینہ کو نگران حکومت میں گندم کی درآمد کی مکمل شفاف تحقیقات کا حکم، دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ سیکرٹری کابینہ کو پیر تک حتمی رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا تحقیقات کے معاملے بارے۔ جی، گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے جو کمیٹی کے سربراہ ہیں سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے ملاقات کی ہے اور وزیر اعظم نے سیکرٹری کابینہ کو نگراں حکومت میں گندم کی درآمد کی ہر لحاظ سے مکمل شفاف تحقیقات کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ دستیاب ریکارڈ اور دستاویز کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی بھی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ سیکرٹری کابینہ کو پیر تک جو ہے وہ حتمی رپورٹ تیار کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ مجھے ذمہ داروں کا واضح تعین کر کے بتایا جائے، کوئی لگی لپٹی مت رکھی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے سیکرٹری کابینہ کی سربراہی میں دوسری جو انکوائری کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بھی جاری ہے اور جو اس سے پہلے جو کمیٹیوں نے اپنی جو رپورٹ تیار کی ہے اس کا بھی کمیٹی جو ہے وہ جائزہ لے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی جانچ پڑتال کر کے اپنی رپورٹ جو ہے مرتب کر کے پیر تک جو وزیر اعظم کو پیش کرنے کی ہدایت جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ یاسر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ کسانوں نے احتجاج کا اعلان مؤخر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کسانوں کو دباؤ کا سامنا ہے کہ احتجاج نہ کریں۔ گندم خریداری کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ محکمہ خوراک کی جانب سے 15 روز گزرنے کے بعد بھی باردانہ جاری نہیں ہو سکا۔ گندم خریداری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کسانوں نے احتجاج کا اعلان مؤخر کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران ملک، آگاہ کیجیے گا کن بنیادوں پر یہ اعلان مؤخر کیا گیا؟ دیکھیں، چونکہ اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ پریشر کیا جا رہا ہے کسانوں کو کہ فی الحال جو ہے احتجاج کا جو اعلان ہے وہ مؤخر کیا جائے، اور اسی سلسلے میں جو ہے دباؤ بڑھ گیا اور کسانوں کو دباؤ کا سامنا ہے، جس میں احتجاج نہ کرنے کے حوالے سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی تک احتجاج جو ہے وہ مؤخر کیا جائے، جبکہ گندم خریداری کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا۔ 20 اپریل 2024 کو گندم باردانہ ایشو کیا جانا تھا، جو کہ اب 15 روز گزر چکے ہیں اور اس وقت جو ہے
باردانہ جو ہے ایشو نہیں کیا گیا، جبکہ کسانوں سے گزشتہ ہفتے ملاقات بھی نہیں ہو سکی اور تسلی بھی فراہم نہیں کی جا سکی، اور اس سلسلے میں گندم خریداری مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ اس ہفتے کا آخری روز ہے، آج تک بھی جو ہے کسانوں کو نہیں بلایا گیا، نہ کوئی میٹنگ کال کی گئی، نہ ان کو کوئی تسلی دی گئی، اور کسان جو ہے وہ رول کے رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں کم قیمت پر گندم کو جو ہے اونے پونے داموں اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری خریداری 39 روپے فی من کے حساب سے باردانہ ایشو کیا جانا ہے۔ اس وقت کسان کو 2800 سے 3300 روپے فی من جو ہے وہ گندم جو ہے بیچ رہا ہے، اور کوئی خریداری کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ عمران ملک آپ آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، آئندہ مالی سال بجٹ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس آمدن بڑھانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ بجٹ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بے نامی کے خلاف ایکشن بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ بجٹ میں تاجر دوست ایپ نہ رکھنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاری۔ بجٹ میں بجلی اور گیس سیکٹر کی سبسڈی مزید محدود کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے، جبکہ نئے مالی سال میں نیپرا اور اوگرا کے فیصلوں پر بروقت عمل درآمد کرنے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا مزید کیا کیا تجاویز آئی ہیں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے؟ جی، آئندہ مالی سال 2024-25 کے وفاقی بجٹ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس آمدن بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے، اور ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بے نامی کے خلاف ایکشن بڑھانے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ بجٹ میں جو تاجر دوست ایپ نہ رکھنے والے تاجرز ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پر تاجر دوست ایپ نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں بجلی اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کو مزید محدود کر دیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے دوران پر توانائی کے شعبے کے لیے تقریباً 1000 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی گئی تھی، لیکن آئندہ مالی سال کے دوران اس والیوم میں تقریباً 200 سے 300 ارب روپے کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران نیپرا اور اوگرا کے جو پرائس بڑھانے کے حوالے سے فیصلے ہوں گے اس پر بر وقت عمل درآمد کیا جائے گا، اور نئے مالی سال کے جو بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کو بھی محدود کرنے کی تجویز ہے۔ جو انتہائی اہم نوعیت کے منصوبے ہوں گے ان کو پی ایس ڈی پی میں شامل کیا جائے گا، اور جو جاری منصوبے ہیں ان کے لیے فنڈز ریلیز کر کے ان کو جلد مکمل صحیح، بہت شکریہ مدثر علی رانا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم سے متعلق اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر قانون نے اجلاس کو بتایا کہ وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم پر غور کر رہی ہے، جس سے جوڈیشل کمیشن کی ساخت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اجلاس میں ججز کی تقرریاں موجودہ رولز کے تحت کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم پر غور، جوڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون کی جوڈیشل کمیشن اجلاس کو بریفنگ، اجلاس کے شرکاء کا ججز کی تقرریاں موجودہ رولز کے تحت کرنے پر اتفاق۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کے زیر صدارت اجلاس کا ایجنڈا جوڈیشل کمیشن رولز میں مجوزہ ترامیم کا جائزہ لینا تھا۔ چیئرمین جوڈیشل کمیشن قاضی فائز عیسیٰ نے اراکین سے مجوزہ تجاویز پر رائے طلب کی تو وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس مؤخر کرنے کی استدعا کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایجنڈا پر بحث نہ کرنے اور اجلاس ملتوی کرنے کی تجویز دی تو تمام اراکین نے اجلاس ملتوی کرنے پر اتفاق کیا۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے اتفاق کیا کہ ججز کی تقرری کے معاملے پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن ممبران، چاروں صوبوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز، فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام صوبائی بار کونسلز کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے معاہدے کے تحت پنجاب میں سردار سلیم حیدر، فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جعفر مندوخیل کو گورنر تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے ملاقات میں ایک بار پھر حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش بھی کی۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو ملاقات۔ سردار سلیم کو گورنر پنجاب، فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا تعینات کرنے پر اتفاق۔ جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان بنانے، کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر کے عہدوں کے لیے مختلف نام تجویز کیے۔
शहबाज शरीफ ने मुलाकात में पीपल्स पार्टी को एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश भी। सरदार सलीम हैदर पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर और अटक से ताल्लुक रखते हैं। सरदार सलीम मुआवन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी वजीर ममलिकत बराए दिफा और दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। वो 2008 के इलेक्शन में अटक के हल्का NA59 से जीत कर MNA मुंतखब हुए थे। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी स्पीकर थे। अब पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात के ओहदे पर जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। जाफर मंदोखेल मुस्लिम लीग के दरीना कारकुन हैं और मुतअद्दिद बार MPA मुंतखब हो चुके हैं। और अपोजिशन इत्तेहाद में JUI की शमूलियत का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद JUI का PTI से इजहार नाराज़गी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से फिलहाल राब्ता न करने की हिदायत कर दी है। PTI के जो लोग बात और राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। JUI के ज़राए का कहना है कि JUI को मुतहर्रिक और तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं, हम अलग तहरीक चलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब खान की मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा है, जबकि आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया।